بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں تحسین انور اور آپ دیکھ رہے ہیں تحسین انور یوٹیوب چینل۔ پیارے دوستو، آج ہم جس شخصیت سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں وہ شخصیت یقیناً کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں۔ ہمارے علاقے کی جان، ہمارے علاقے کی شان، جناب چودھری امیر حسین صاحب، سابقہ اسپیکر قومی اسمبلی، ان کے لخت جگر جناب بیرسٹر چودھری آصف امیر حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو دوستو، چودھری آصف امیر حسین صاحب سے ان کی زندگی کے بارے میں، ان کے والد گرامی جناب چودھری امیر حسین صاحب کی زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یقیناً چودھری صاحب کی خدمات اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے بہت زیادہ ہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر سر۔ تو صاحب الحمدللہ آپ کے والد گرامی جو ہمارے علاقے کی جان ہے، ہمارے علاقے کی شان ہے، ان کی خدمات اس ملک و قوم کے لیے بہت زیادہ ہیں۔ تو الحمدللہ آپ ان کے لخت جگر، ان کے بیٹے ہیں۔ آپ ان کی زندگی کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحسین بھائی بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا دوستوں سے بات کرنے کا۔ دیکھیں، سیاسی زندگی کا جو سفر ہے میرے والد صاحب کا، اس سے میرے حال تقریباً سب لوگ واقف ہی ہیں، سب لوگ جانتے ہیں، بڑی محبت کی ہے انہوں نے سب نے۔ اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک انسان زندگی میں شاید ہی کوئی ایسا ہوتا ہے جو میرے والد صاحب کے پاس نہ رہا ہو، جو انسان خواہش کرے کہ کاش کو مجھے ملے۔ لیکن اگر آپ ذاتی زندگی کی بات کریں تو جو ایسی چیزیں جس کے بارے میں لوگوں کو علم نہیں ہے، اس میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو میرے والد صاحب کی سٹرگل کے بارے میں نہیں پتا۔ آج جب میں سوشل میڈیا پہ تھوڑا سا میں بھی ایکٹیو ہوں، جی دوستوں سے رابطہ بھی رہتا ہے۔ ہمارے سوشل میڈیا کی بیسکلی بنیاد رکھی ہے فیس بک نے، اور فیس بک کہیں پاکستان میں آئی ہے 2007-8 میں، اور ہمارا دور اقتدار اس سے بالکل پہلے والا ہے۔ یعنی کہ جب ہم لوگ سیاست کرتے تھے تو نہ کو کیمرے ہوتے تھے کسی کے پاس، ایک جلسہ ہوتا تھا، وہاں جو لوگ آگے ان سے بات ہوگی تو ہو گئی۔ اس لیے سوشل میڈیا کا چونکہ وہ دور نہیں تھا، تو ہمارے جتنے بھائی آج سمجھ لیں کہ 25 26 27 سال کی عمر کے ہیں جو بڑے ایکٹیو ہیں آج کل سوشل میڈیا پہ، ان میں سے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں بہت سارے لوگوں کو میرے والد صاحب کی سٹرگل کا ہی نہیں پتا۔ دیکھیں، آج آپ اگر سیاست کی بات کریں، کیونکہ بہرحال والد صاحب میرے وکیل ہیں اور سیاستدان ہیں، تو سیاست کے سفر میں میرے والد صاحب نے سفر کیسے شروع کیا اور یہ کامیابی تک کیسے پہنچے، یہ بھی ایک بہت بڑی داستان ہے جی۔ دیکھیں، میرے والد صاحب نے اپنی زندگی کا پہلا الیکشن لڑا 1975 میں ایم ایل اے کا، جموں کشمیر کی سیاست سے آغاز کیا جی انہوں نے، لیکن اس الیکشن کا اینڈ ٹائم پہ بائیکاٹ ہو گیا۔ اس کے بعد ایک اور الیکشن آیا 78 میں، اس کی بھی پوری تیاری کی، بھاگ دوڑ کی، سب کچھ کیا، اس کا بھی بائیکاٹ ہو گیا۔ اس کے بیچ میں ہمیں کچھ آفریں بھی ہوئیں۔ یہ جو ایڈن ہاؤسنگ سوسائٹی والے ہیں، ان کے دادا جو ہیں اس وقت ڈی سی سیالکوٹ ہوتے تھے، اور ان کا ہماری برادری سے تعلق بھی ہے، تو انہوں نے میرے والد صاحب کو کافی آفریں بھی کی تھیں اس زمانے میں، تفصیل نہیں بتاؤں گا اس کا چونکہ مقصد نہیں ہے اب کوئی۔ تو پہلا الیکشن جو میرے والد صاحب نے لڑا وہ 1985 میں لڑا۔ اب 1985 کا الیکشن بڑا انٹرسٹنگ الیکشن تھا جی۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جس آدمی کے پاس حکومتی پارٹی کا ٹکٹ ہو یا کسی مشہور پارٹی کا ٹکٹ ہو، وہ ہنس کے ایم این اے بن جاتا ہے، ایم پی اے بن جاتا ہے، یعنی کہ لوکل باڈی تک وہ معاملہ چلتا ہے۔ لیکن جو 85 کا دور تھا نا جی، وہ غیر جماعتی الیکشن تھا، یعنی کہ ہر بندہ اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں اپنے زور بازو پہ جیتا۔ اب آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کہ 85 کا دور آج سے تقریباً کوئی 35 سال پرانے دور کی میں بات کر رہا ہوں۔ برادری ازم ابھی بھی ہماری سیاست کا ایک حصہ ہے، اس کو کوئی بندہ صحیح سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن بہرحال ہر انسان کی ایک پہچان ہے۔ جیسے میرا ایک برادری سے تعلق ہے، الحمدللہ میں گجر ہوں، مجھے فخر ہے گجر ہونے پہ۔ میں گجرازم کو پروموٹ اس حد تک تو کرتا ہوں نا جی کہ میری وہ برادری ہے، ہاں سیاست اس کی بیس میں نہیں کرتا، لیکن میری پہچان تو ہے وہ، اور مجھے فخر ہے اس بات پہ۔ تو 85 میں جی یہ بہت زیادہ تھا برادری ازم ہمارے علاقے میں، بلکہ پورے پاکستان میں ہی۔ جو 85 میں میرے والد صاحب نے پہلا الیکشن لڑا، اس الیکشن میں جناب 8 کینڈیڈیٹ تھے، اور 8 کینڈیڈیٹس میں ہر برادری کا ایک ایک کینڈیڈیٹ تھا۔ جٹ برادری کا ایک کینڈیڈیٹ، ارائیں برادری کا، لوہار برادری کا، ایوان برادری کا، یعنی کہ جتنی برادری ہیں
صرف گجر ایک ایسی برادری تھی جس کے 2 کینڈیڈیٹ تھے، اور گجر برادری کا جو فیوریٹ کینڈیڈیٹ جس کو کہتے ہیں وہ جاوید مہدی صاحب تھے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے ان کی اگلی منزلوں میں. ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں. اور میرے والد صاحب تو ایک ینگسٹر تھے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، کبھی انٹروڈیوس ہی نہیں ہوئے تھے. تو 85 کا الیکشن جو ہم نے جیتا، ہم نے یعنی کہ اس بیس پہ جیت لیا کہ حالانکہ ہماری برادری سے ایک اور بڑا کینڈیڈیٹ یعنی کہ مشہور کینڈیڈیٹ بھی تھا، لیکن میرے والد صاحب کی محنت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت سے نوازا. اب اس پوائنٹ پہ میں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا کہ میرے والد صاحب، آپ کو جیسے معلوم ہے میرے والد صاحب کی مطلب میری 3 پھپھو ہیں، اور میرے والد صاحب اکیلے بھائی ہیں، اور ہم جموں کے مہاجر ہیں. مطلب وی آر ناٹ لوکلس، ہم جموں سے آئے ہیں جی. تو ہم جب جموں سے آئے تھے تو خالی ہاتھ آئے تھے، ہمارے جتنے بھائی ہیں باقی بھی سارے ایسے ہی آئے تھے جی. تو ایک بڑی ناممکن سی بات تھی کہ ایک جموں کا مہاجر عام سا لڑکا وکالت کرتا ہوا اور وہ MNA بن جائے. تو وہ اس بیس پہ بنے تھے کہ میرے والد صاحب نے سب سے پہلے پڑھائی کی جی. پڑھائی کرنے کے بعد وکالت شروع کی، اور میرے والد صاحب کا سارا الیکشن، جو بڑے بڑے چودھری تھے نا وہ جاوید مہدی صاحب کے ساتھ تھے، میرے والد صاحب کا سارا الیکشن ان کے کلائنٹس نے لڑا. اب یہ بڑی مزدار بات ہے، آپ اگر غور سے دیکھیں، آج کی تاریخ میں دیکھیں، حالانکہ میں بیرسٹر ہوں، میں بھی وکیل ہوں، لیکن آپ کو پتہ ہے ہماری پرسیپشن تھوڑی سی خراب ہے اس وقت سوسائٹی میں. وہ کیسا بندہ ہوگا کہ اس کے کلائنٹ اس کی کمپین کر رہے ہوں، یعنی کہ جو فیس نہیں دی تو نہیں لی، جس نے جتنی فیس دی تو لے لی خوشی سے، یعنی کہ اس طرح کا انہوں نے تعلق بنایا. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں لوگوں کو نہیں پتا کہ ہمارا سفر کا آغاز کہاں سے ہوا تھا. اب تو بڑا آسان ہے نا جی، پیسے پوسے ہوں، پارٹی فنڈ دو، ٹکٹ لے لو، اس سے آگے میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن وہ دور بڑا مشکل تھا. بالکل جی. پیارے دوستو، چودھری آصف میر حسین صاحب الحمدللہ بہت ہی اچھی گفتگو آپ کی اس باتوں کے نظر کر رہے ہیں. اچھا آصف صاحب، الحمدللہ آپ نے قانون کی تعلیم حاصل کی، اپنے بارے میں بھی کچھ بتا دیں، آپ نے کدھر سے تعلیم حاصل کی، یہ شعور کیسے پیدا ہوا؟ بالکل ٹھیک بات کی آپ نے. دیکھیں ہر گھر کا نا ایک ماحول ہے. میرے گھر کا شروع سے ایک ماحول تھا کہ میرے والد صاحب مجھے شروع سے ہی کہتے تھے کہ آپ کو بیٹا، میں کوئی بھی میرے پاس عہدہ ہو کچھ بھی ہو، سب سے پہلے آپ نے تعلیم پوری کرنی ہے، اس کے بعد اگر علاقہ آپ کو ایکسیپٹ کرے، لوگوں کی خواہش ہو تو سیاست کر لینا، ورنہ جو کام تمہارے دل میں آئے گا تم کرنا. مجھے فل آزادی دی تھی جی میرے والد نے. میں بیسکلی ایچسونین ہوں جی. چھوٹے ہوتے میں نے جو مونٹیسری کلاسز ہیں، وہ ایک منی مدین ماڈل سکول ہوا کرتا تھا پاک پورے میں. وہاں سے سر میں نے اپنی مونٹیسری کلاسز پڑھی تھیں. پھر کلاس 1 میں ایچسن میں چلا گیا تھا ہاسٹل میں، ایچسن میں پڑھا ہوں جی. او اے لیولس کیا، پھر میں انگلینڈ چلا گیا، وہاں میں نے LLB آنرس کیا. پھر بارٹ لاء کرنا تھا، 2008 میں والد صاحب کا الیکشن آ گیا، 1 سال ڈیفر کروایا اس کو، اور 2009 میں بار کر کے میں آ گیا تھا جی. تو تعلیم کے لحاظ سے تو یہ ہے. اس کے بعد پروفیشنل لائف میں نے جب تعلیم مکمل کی تو میں نے جی ظاہری بات ہے وکالت کی اپنی ایک، آپ کو پتہ ہے پاکستان کے ماشاءاللہ بہت مشہور قانون دان ہے SM ظفر صاحب، ان کے صاحب کے وزیر قانون ہیں، اور ان کے بیٹے ہیں علی ظفر صاحب، وہ بھی وزیر کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں وزیر قانون رہے ہیں ابھی. ان کے چیمبر میں سر میں نے 2-3 سال کی پریکٹس، اور اس کے بعد پھر اپنا چیمبر جوائن کر لیا تھا جی. اب تھوڑا بہت بزنس کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، تھوڑی وکالت بھی کرتے ہیں، اور پڑھاتے بھی ہیں. یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا میں 1 سال میں نے LLM کو پڑھایا جی. آئی واز دا ینگسٹ فیکلٹی ممبر، اور میری کلاس میں 70 اسٹوڈنٹس میں صرف 2 اسٹوڈنٹ تھے جو میرے سے کم عمر تھے یا میری عمر کے تھے، باقی سارے سفید بالوں والے ہوتے تھے. تو بڑا مزیدار ایکسپیرینس تھا وہ. اس کے بعد میں نے کچھ سال پھر کامسیٹس یونیورسٹی میں بھی پڑھایا جی، وزٹنگ فیکلٹی ممبر کے طور پہ. اور اب فی الحال پڑھا نہیں پاتا ہوں کیونکہ روٹین تھوڑی ریگریس ہو گئی ہے، اب ٹائم نہیں ہوتا جی. بالکل جی. چودھری آصف میر حسین صاحب اپنی تعلیم کے بارے میں ہمیں بتا رہے تھے. ماشاءاللہ بہت ہی ان کی محنت ہے، ان کی کاوش ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو ان کے نیک تمناؤں کو اپنے ارادوں میں ان کو کامیاب کرے. اچھا آصف صاحب، 2018 میں تمام لوگوں کی نظریں آپ پر تھیں کہ آپ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں گے. 2018 میں الیکشن میں حصہ نہ لینے کی کیا وجہ تھی؟ کوئی وجہ نہیں تھی جی، ٹکٹ نہیں ملا تھا، اور کیا وجہ ہوگی. دیکھیں سیاست نا ایک بڑا بے رحم کھیل ہے جی.
اور اس میں نا تھوڑی سی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا لمبا سفر ہے، اٹس اے میراتھن ناٹ اے ریس. تو اگر 18 کا الیکشن مس بھی ہو گیا تو فرینکلی میں سمجھتا ہوں مجھے تو کوئی اتنا خاص فرق اس لیے نہیں پڑا، کیونکہ الحمدللہ ابھی سفر کا آغاز ہے. کوئی نہیں، میرے والد صاحب نے بھی تو 2 پہلے الیکشن بائیک آؤٹ ہوا ہی تھا نا، ان کے بھی الیکشن مس ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی ان کو بھی بعد میں. تو ہمیں بھی کوئی جلدی نہیں ہے جی اس بات کی. لیکن میں اس چیز کا سمجھتا ہوں کہ جو میں نے اپنے والد صاحب سے سیکھی ہے، اور ہم اس کی انشاءاللہ آگے بھی اس کا خیال کریں گے، کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم جس پارٹی میں رہتے ہیں نا اس کے ڈسپلن کی خلاف ورزی نہیں کرتے. آپ دیکھیں گے ابھی 2018 میں بھی ہمارا ٹکٹ کا تھوڑا سا ہوا، جب ہمارا ایک بیان نہیں آیا. آپ نے اگر میڈیا پہ دیکھا ہو، آپ کو کیا لگتا ہے ایک بندہ 5-6 بار ایم این اے رہا ہے، اسپیکر رہا ہے، اس کے میڈیا والے واقف نہیں ہیں؟ بیان نہیں دے سکتا وہ پارٹی کو نقصان پہنچانے کے لیے. باقی لوگوں نے دیے، بریف کیسوں کی باتیں بھی ہوئیں اور ساری باتیں ہوئیں، ہم نے نہیں دیے کیونکہ ہم پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی نہیں کرتے. اگر دیکھیں ایک پارٹی میں آپ نے رہنا ہے اس کے مطابق رہیں، آپ کو نہیں سمجھ آتی پارٹی چھوڑ دیں، لیکن پارٹی میں رہ کے پارٹی کا نقصان نہ کریں. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. 2002 کا الیکشن جی، نام نہیں لوں گا لیکن بلکہ بہر نام کیا نہیں لینا، لوگوں کو پتہ ہی ہے. چیمہ صاحب کی بڑی خواہش تھی کہ میں این 111 اس حلقے کو کہتے تھے تب، کہ میں وہاں سے الیکشن لڑوں. چودھری صاحب سے ان کی رشتہ داری بھی تھی، اور اپنی ساری گاڑیوں کا نمبر بھی انہوں نے 111 لگایا ہوتا تھا، اتنا شوق تھا ان کو الیکشن لڑنے کا. تو انہوں نے کوشش کی کہ ان کو ایم این اے کا ٹکٹ ملے. بہرحال میرے والد میرٹ پہ اترتے تھے، ٹکٹ ان کو ہی ملنا تھا. لیکن اگر آپ 2008 کا آج رزلٹ نکال کے دیکھیں، ہمارے 2002 میں تب پی پی 121 کا پورا حلقہ، پی پی 124 کی کچھ یونٹ کاؤنسلیں اور پی پی 125 کی کچھ یونٹ کاؤنسلیں ہمارے حلقے میں آتی تھیں. ایم این اے میرے والد صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کو ووٹ پڑتا ہے کوئی 52,000 سم تھنگ، اور چیمہ صاحب اکیلے چیمہ صاحب کو 44,000 ووٹ پڑتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے جی؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے چیمہ صاحب کو ووٹ ڈلوایا، انہوں نے نہیں ہمیں ڈلوایا. چونکہ وہ ظاہری بات ہے وہ چاہتے تھے چوہدری صاحب ہارے تاکہ اگلی باری ہماری باری آئے، رشتہ داری تو تھی ان کی چودھریوں سے. 2008 کی بات کر لیں، ایک صاحب ہمارے پاس آئے، انہوں نے ہمیں کہا جی چیمہ صاحب نے تو آپ کو ابھی بھی ووٹ نہیں ڈلوانے، جتنے بھی ان کے ووٹ تھے وہ آپ کو نہیں ڈلوائیں گے، تو آپ ہمارے ساتھ سیٹنگ کر لیں. میرے والد صاحب نے کہا میرے لیے ایم این اے کا الیکشن ہارنا مجھے بارے میں، لیکن میں اپنے سارے عمر کی اصول نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے میں تو اپنے اصول کے مطابق ہی چلوں گا. پھر وہ صاحب دوسری پارٹی سے مل گئے، اور پھر آپ ان کا انالیسس کر لیں کہ نون لیگ کا جو ایم این اے ہے اس کو پڑا 37,000 ووٹ ایم این اے کو، اور ایم پی اے کو پڑا 50,000 ووٹ. ایم این اے سے زیادہ ایم پی اے کو پڑ گیا. اس کا مطلب ہے ایم این اے کو پھر اوپر کسی اور کو ووٹ پڑے، ایم این اے کو نہیں ڈالے. مرحوم ادریس باجوہ صاحب شریف آدمی، ہمارے لیے قابل احترام ہے، ہمارے والد صاحب کے دوست بھی ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ الیکشن بھی لڑا تھا، شریف آدمی تھے. اس کے علاوہ ہمارا ایک اور ایم این اے تھا، ایم پی اے سوری تھا، وہ قرآن اٹھواتا رہا لوگوں کو کہ اتنے چوری میں سے ووٹ نہیں پانا. تو جو ہلکے کے لوگ ہیں سب کو سمجھ آ رہی ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں. اور پھر بعد میں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ، پتہ نہیں ان کو کوئی زیادہ سمجھ ہوگی، مجھے تو سمجھ نہیں آئی ان کی پالیسی کی، کہ چوری میں سے تسی ووٹ نہیں پوایا تو پھر تسی آپ بھی ہار گئے، پھر آپ تو جتنا سی نا. تو وہ ایسی انہوں نے کوئی کی کہ وہ خود بھی ہارے اور ہمیں بھی ہروایا. انہوں نے بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کیا انہوں نے، اور اس کے بعد پھر تقریریں کر کے لوگوں کو بتاتے بھی رہے. مطلب لوگوں کو کیا بتا رہے کہ میں نے بےایمانی کی تھی، کہ میں چودھری میر حسین کا ایم پی اے تھا اور میں بےایمانی کر کے جناب کسی اور کو ووٹ ڈلوا رہا تھا. تو وہ الیکشن بڑا مشکل الیکشن تھا میرے والد صاحب کے لیے 2008 کا. عام بندے کو پتہ نہیں ہے باتیں. لیکن جس الیکشن کی میں بات کر رہا ہوں اس الیکشن میں بڑی دنیا کی ضمانتیں ضبط ہوئی تھیں، ہم نے پھر بھی 50,000 ووٹ لے لیا تھا، ایک قابل عزت ووٹ تھا. 2008 ہو گیا جی، 2013 کی باری آتی ہے. 2013 میں ہم نے پارٹی کے اندر کی باتیں میں تو نہیں بتاؤں گا، ظاہری بات ہے مناسب نہیں لگتا. ہمارا خیال تھا کہ ہمارا میرٹ بنتا تھا، کیونکہ خان صاحب نے وہ یوتھ کا ایک نعرہ لگایا تھا. 2013 کی بات کر رہا ہوں، 18 میں تو ہم نے پالیسی چینج کر لی تھی. 2013 کی پالیسی یہی تھی کہ ہم ینگ لوگوں کو لائیں گے، پڑھے لکھے لوگوں کو لائیں گے. میں سمجھتا تھا ہر لحاظ سے میں کرائٹیریا پہ اترتا تھا، اور اگر میں نے ایک الیکشن لڑتا تو کوئی اور گجر بھی نہ آتا اس الیکشن لڑنے. 2013 کے الیکشن میں ہمارے حلقے سے میری ٹکٹ ایم پی اے کی ہوئی، دوسرے گجر کا چانس لگ گیا. قسمت اچھی تھی جی، موج کر رہا ہے. 18 میں پھر ہمیں ٹکٹ نہیں ملا جی، تو ہم بس ٹھیک ہے اپنا کام کر رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. جی بالکل جی. چودھری آصف میر حسین صاحب
की दुआंदार बातें आप सुन रहे हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी वो गुफ्तगू फरमा रहे हैं। तो जो सब जम्मू के महाजरीन के बारे में आपका क्या ख्याल, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या एमएलए का इलेक्शन कंटेस्ट करने की कोई इरादा तो नहीं रखते आप? बिल्कुल नहीं रखता जी। ये मैं वाज़िया तौर पे कह दूं, ये एक मेरे हलके में एक हवा बनी हुई है और ख़ुद से बन गई है। मैंने तो बिल्कुल नहीं बनाई जी। मैंने क्यों लड़ना है जम्मू का इलेक्शन? अल्हम्दुलिल्लाह हम एमएनए का लड़ेंगे इलेक्शन। हमने क्यों लड़ना है जम्मू का इलेक्शन? अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी और अगर अल्लाह को कबूल हुआ तो अपना ही जो हमारा हलका है उसी से लड़ेंगे। जम्मू के इलेक्शन का देखें, हमने कभी भी, वाले साहब ने शुरू तो किया जम्मू की सियासत से, लेकिन हमारी फैमिली ने कभी भी उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया कंटेस्ट करने के लिहाज से। वैसे तो करते हैं, जारी बात है, हमारा ताल्लुक तो है। तो बिल्कुल हमारा इस वक्त कोई ऐसा इरादा नहीं है जी, ना मेरा, ना मेरे वाले साहब का, ना कि मेरे किसी और फैमिली मेम्बर का। बहरहाल एक्टिव रहेंगे अपने, जाहिर बात है हमारे लोग हैं, हमारे चाहने वाले हैं। हमारी भी कोशिश है कि जम्मू का भी जो नुमाइंदा आए वो ऐसा नुमाइंदा है जो लोगों की खिदमत करे। मेरा ज़ाती कोई इंटरेस्ट नहीं है जी उसमें। बिल्कुल जी। जम्मू के महाजिरीन के बारे में नेक तमन्नाएं हैं इनकी, तो अल्लाह से यही दुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनकी भी मुश्किलात को आसान फरमाए। अच्छा, आसिफ साहब, आपका ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट सियालकोट के एक सरहदी इलाका बजवात से है, तो बजवात की यूथ के लिए, नौजवानों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें, इलाके में जाते हैं हम, लोगों को मिलते भी हैं। जो मैंने महसूस किया ना, हमारी बजवात के इलाका जो है, उसमें सबसे ज़्यादा मुझे महसूस होता है कि लोगों का ना तालीम पे फोकस कम है। एक इंसान को ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि अगर एक आम किसान का बेटा, मतलब एक आम आदमी, मेरे दादा एक आम आदमी थे, सिंपल ज़िंदगी गुजारते थे, अगर उनका बेटा सदर पाकिस्तान बन सकता है तो भाई आप भी बन सकते हैं। मेरे वालिद साहब ने अपने ज़ोरे बाजू पे, अपनी मेहनत, अपनी स्ट्रगल की बेस पे इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। कई लोगों का सियासत का शौक़ नहीं होगा, कई लोगों को कारोबार का शौक़ होगा, कई लोगों को आपकी तरह मीडिया में आने का शौक़ होगा। हमारी मिट्टी बड़ी ज़बरदस्त है जी, हमारे लोगों में बड़ा टैलेंट है। आप अगर सियासत की बात करें, मैं आपको आज दावे के साथ कहता हूँ, हमारा जो सड़क, आम जो बजवात का बंदा चल रहा होता है ना सड़क पे, उसका एनालिसिस किसी भी हमारे ज़िले के एमएनए एमपीए से ज़्यादा होता है हल्के पे। इतनी समझ बूझ है हमारे लोगों में, सिर्फ वहाँ थोड़ी सी अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। इसलिए मैं ये समझता हूँ हमारी यूथ को ये बात समझनी चाहिए कि भाई आप वकालत करें, आप सियासत करें, आप डॉक्टरी करें, आप ज़िंदगी में कोई काम करें, उसकी शुरुआत तालीम से है। और जाहिर बात है वो एक इक्वेशन होती है, सक्सेस इज टैलेंट एंड हार्ड वर्क। मतलब आपने हार्ड वर्क भी करना है, आप में टैलेंट भी होना चाहिए। जिस मिट्टी से आपका ताल्लुक है, मेरी जान, टैलेंट पे तुम्हें होगा। बजवात में मैं नहीं समझता कोई ऐसा बंदा है जिसमें टैलेंट नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़बरदस्त धरती है हमारी, कोई शक नहीं इसमें, लेकिन उनको थोड़ी सी मोटिवेशन की ज़रूरत है। मैं हाजिर हूँ, अगर मेरे लाइक कोई खिदमत है, कोई मेरा भाई मुझसे मिलना चाहता है, सियासत से हट के, आपका नून लीग से ताल्लुक है, आपका लब्बैक से, तरीके लब्बैक से ताल्लुक है, पीटीआई से, जिस पार्टी से आपका ताल्लुक है, मैं अगर आपके किसी काम आ सकता हूँ, आप मुझे मुझे मौका दें। क्योंकि मैं आपको जैसे अभी वाजिया किया कि अभी जम्मू का इलेक्शन आना है और आई एम नॉट अ कैंडिडेट, मैं कोई सियासत नहीं कर रहा जी। मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि मैं भी चाहता हूँ कि अगर एक एमएनए बजवात से बन के आया है तो अगले एमएनए भी बजवात से बन के आए। आसिफ अमीर हुसैन ना आए, आप आ जाएं, हमारे इतने भाई हैं, कोई आ जाए, लेकिन हमारे इलाके की नुमाइंदगी होती है कि बजवात का शनाख्ती कार्ड जिस बंदे के पास हो और वो असेंबली के गेट पे पहुंचे तो सलूट करके कि जनाब जाएं अंदर, नो चेकिंग। मैं भी चाहता हूँ वो दौर फिर आए। बिल्कुल जी। चौधरी आसिफ मीर हुसैन साहब की हमारे इलाका बजवात के नौजवानों के लिए ये मोटिवेशनल स्टोरी आपने सुनी। हूँ तमाम दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई है, हमारे चैनल तहसीन अनवर को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।